الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. وقال تعالى: فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين. محترم حاضرین، صحیح مسلم میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتی ہیں کہ فقط تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ من الفراش، کہ ایک رات میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بستر سے گم پایا. ظاہر سی بات ہے، کہنا یہ چاہ رہی ہیں کہ آپ کی اس دن باری تھی، ام المومنین کے گھر میں تھے. رات میں جب انہوں نے اپنی بغل میں یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر دیکھا تو کہا کہ آپ بستر پر موجود نہیں تھے، میں نے آپ کو گم پایا. فالتمستہ، میں نے آپ کو طلب کیا یعنی ڈھونڈا، ٹٹولا. فوقعت یدی علی بطن قدمہ، فوقعت یدی علی بطن قدمہ، تو میرا ہاتھ آپ کے پیروں کی کیا نچلے حصے کو کیا کہیں گے، آپ کے پیروں کے پچھلے حصے پر لگا، تالو پر، تالو، آپ کے پیروں کے تالوؤں پر لگا. وہو فی المسجد، آپ مسجد میں تھے یعنی سجدے میں تھے، آپ سجدے میں تھے. وہما منصوبتان، اور یہ دونوں کھڑے تھے، یعنی آپ نماز پڑھ رہے تھے، سجدے کی حالت میں تھے، اور سجدے کی حالت میں پیر آپ کے کھڑے ہوئے رہتے تھے. وہ یقول، اور آپ یہ الفاظ یا یہ کلمات کہہ رہے تھے، دعا کر رہے تھے. گویا آپ سجدے کی حالت میں بھی اتنی آواز سے دعا کر رہے تھے کہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ اسے سن رہی تھیں اور اسے محفوظ کیا. کیا کہہ رہے تھے؟ اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک، اے اللہ میں تیری رضامندی کے ذریعے سے طفیل سے وسیلے سے جو بھی ترجمہ کیجیے، میں تیری رضامندی کے ذریعے سے تیری ناراضگی سے، سخط ناراضگی، ناپسندیدگی، غصہ، میں تیری رضامندی یعنی جو تو خوش ہوتا ہے اس کو ذریعہ بناتا ہوں اور پناہ چاہتا ہوں تیری ناراضگی سے، غصے سے. وَأَعُوذُ بِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ، اور تیری معافی کے ذریعے یعنی جو تیری صفت ہے کہ تو لوگوں کو معاف کر دیتا ہے، اس کے ذریعے سے اس کو وسیلہ بنا کر پناہ مانگتا ہوں تیری عقوبت یعنی سزا سے. عقوبت کسی عمل کے بدلے میں بطور انتقام، بدلے کے طور پر کوئی اگر سزا دی جائے تو اسے عقوبت کہتے ہیں. تو تیری معافی کو ذریعہ بنا کر تیری سزا سے میں پناہ چاہتا ہوں. وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ، اور تیرے ہی ذریعے سے تجھ سے ہی پناہ مانگتا ہوں، یعنی تیری وہ صفات جن کی بنیاد پر تو مجھے پکڑ سکتا ہے، نقصان پہنچا سکتا ہے، عذاب دے سکتا ہے، ان صفات کا وسیلہ لگاتا ہوں، ان صفات سے بچنا چاہتا ہوں، ان صفات کے اثرات سے، ان صفات کے ذریعے سے جس کے ذریعے سے تو اپنی رحمت میں ڈھانپتا ہے، اپنے کرم و احسانات کو عطا فرماتا ہے. یعنی تجھ سے ہی پناہ مانگ رہا ہوں، تیرے ہی پکڑ سے، تیرے ہی عذاب سے. اللہ سے، اللہ کے علاوہ مطلب کوئی نہیں بچا سکتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے کہا: انت کما اثنیت علی نفسک، لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، میں تیری ثنا اور تعریف کو شمار نہیں کر سکتا، تو ویسا ہی ہے جیسا تو نے خود اپنی ذات کی تعریف کی. اس حدیث میں کئی باتیں معلوم ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین، سید المرسلین، اور اتنے سادہ فضائل اور اعلیٰ ترین سب سے اعلیٰ مخلوق میں مقام پانے کے باوجود آپ راتوں کو اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، اس میں محنت کیا کرتے تھے. اور
کئی مسائل اس سے ثابت ہوتے ہیں. ساتھ ہی سجدے میں اور رات کی نمازوں میں دعاؤں کا اہتمام کیا جائے. اور اس دعا میں جو خاص بات ہے، اللہ رب العالمین کی کچھ صفات کا تذکرہ ہے، جس میں اللہ کا راضی ہونا، خوش ہونا، اللہ کا ناراض ہونا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاف کرنا، یہ صفات فعلیہ ہیں اللہ کی. رضامندی، ناراضگی، یہ دونوں صفات فعلیہ ہیں. میں بطور خاص آج کے جمعہ کے خطبے میں اللہ رب العالمین کی صفت غضب، ناراض ہونا، اس پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں. اہل علم نے بیان کیا کہ غضب، ناراض ہونا، غصہ ہونا، یہ اللہ رب العالمین کی فعلی صفات میں سے ایک صفات ہے، جس پر قرآن کی متعدد آیات اور بہت ساری احادیث دلالت کرتی ہیں. قرآن و حدیث میں یہ ثابت ہے. کس طریقے سے ہم اللہ رب العالمین کی یہ صفت کو مانتے ہیں؟ دیگر اسماء و صفات کی طرح کہ اللہ تعالیٰ کے جیسے لائق ہے، اس کے شایان شان ہیں. کمال مطلق کے طور پر، ایسا کمال مطلق یعنی کلی پورا کامل ہونا، کمال مطلق کے طور پر جس میں کوئی نقص، کوئی کمی نہ ہو. ہم اور آپ یا مخلوق میں بھی غضب اور غصے کی صفت پائی جاتی ہے. تو جن الفاظ میں یہ بات بار بار تذکرہ ہوئی ہے، کچھ تفصیل سے بھی دروس میں، خطبات میں، کہ اللہ رب العالمین اور مخلوق کے درمیان جن صفات میں الفاظ مشترک ہیں، وہاں صرف لفظ مشترک ہے، معنی مشترک نہیں ہے. بندے ویسے ہیں جیسے بندوں کے لائق ہے، اللہ ویسا ہے جیسے اللہ لائق ہے. اللہ رب العالمین صفت متصف ہے، علم سے جہالت نہیں ہے، ہم بھی علم سے متصف ہیں، لیکن اللہ کا علم، بندوں کے علم، دونوں میں کوئی مناسبت اور مشابہت نہیں ہے. لیس کمثلہ شیء، اللہ کے جیسا کوئی ہے ہی نہیں. وہو السمیع البصیر، اور وہ سننے والا، دیکھنے والا ہے. سننے والا، دیکھنے والا ہے. مخلوق بھی سننے والی، دیکھنے والی ہے. اللہ بھی سننے والا اور دیکھنے والا، لیکن اللہ کے جیسا کوئی نہیں. تو اللہ رب العالمین متصف ہے علم سے جو جہالت کی ضد ہے، قدرت سے جو عاجزی، کمزوری کی ضد ہے. اسی طرح زندگی سے متصف ہے جو موت اور غفلت سے کی ضد ہے، نہ نیند آتی ہے، نہ اونگ آتی ہے، نہ موت آتی ہے. ایسے ہی اللہ کے ازداد آپ دیکھیں گے، اس میں کچھ صفات ایسی ہیں جس کی ضد نہیں ہے. جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہنسنے کی صفت ہے، جیسے اس کے لائق ہے، لیکن اس کی ضد رونا ہے. اللہ رونے کی صفت سے متصف نہیں ہے. حزن و ملال، خوش ہوتا ہے، حزن و ملال اور غمگین ہونے کی صفت سے متصف نہیں ہے. غمزدہ وہ ہوتا ہے جس کی قدرت میں کمی ہوتی ہے، غمگین وہ ہوتا ہے جس کا علم کم ہوتا ہے. اللہ رب العالمین قادر بھی مطلق ہے، قدرت بھی پوری ہے، علم بھی کامل ہے. ہم کوئی کام نہیں جانتے کہ کل کیا ہوگا، کر بیٹھتے ہیں، بعد میں افسوس ہوتا ہے. اللہ رب العالمین کو بعد میں افسوس نہیں. یہ شیعہ، روافض اور یہودی مانتے ہیں کہ اللہ کو حزن و ملال ہوتا ہے. ایسے ہی عزت دینا، ذلت دینا، یہ ازداد ہیں. عزت دینا، ذلت دینا، پست کرنا، بلند کرنا. اور اس طرح کی ازداد کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ رضامندی اور ناراضگی سے بھی متصف ہے. اور علامہ ابن تیمیہ اور دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ اگر آپ غور کریں کہ اگر ایک مخلوق، ایک ذات ایسی ہو کہ جس کے اندر صرف رضامندی ہی ہو، ناراضگی نہ ہو، محبت ہی ہو، انتقام نہ ہو، تو پھر اس کے اندر کمی ہوگی اس شخص کے مقابلے میں جس کے اندر دونوں صفات موجود ہو. اور اللہ رب العالمین کے اندر جب یہ دونوں صفات ہیں تو ہر صفت کا وہی استعمال ہوتا ہے جہاں اس کی ضرورت ہے. مخلوق میں ہمارے یہاں غضب یا محبت دونوں مذموم بھی ہو سکتی ہے، محمود بھی، یعنی قابل تعریف بھی ہو سکتی ہے اور قابل مذمت بھی. بے جگہ ہم خوش ہو جائیں، کسی سے راضی رہیں، غلط کام پر بھی اس کا ساتھ دیں، یہ مذموم رضامندی ہے. اسی طرح بلا وجہ کسی پر غصہ ہو جائیں، غصے کے حالت میں ایسے کام کریں جو صحیح نہیں ہے، ہمارے دائرے میں نہیں ہے. کسی پر زیادتی کرنا، کسی کا حق مار لینا، کسی کو قتل کر دینا، طلاق دے دینا، جو کہ ایسی کنڈیشن میں جہاں یہ چیزیں درست نہ ہو، یہ مذموم ہو سکتا ہے. لیکن اللہ رب العالمین حکیم ہے، علیم ہے، اور وہ ظلم نہیں کرتا. لہٰذا اللہ رب العالمین کی جتنی صفات ہیں وہ سب صفات کمال ہیں، تعریف کے لائق ہیں، خوبی کے سے متصف ہیں. یہ میں نے ایک روایت پیش کی. اسی طریقے سے ایک اور روایت، حضرت امیر معاویہ نے ام المومنین ہی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھا. کتب معاویہ الی عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہ ان اکتبی لی کتابا، کہ میرے لیے آپ ایک تحریر لکھ دیجئے.
خط لکھ دیجئے، وصینی فیہا، جس میں فی ہے، جس میں آپ مجھے کچھ وصیت کیجئے، نصیحت کیجئے، ولا تکثری، اور لمبی چوڑی یا زیادہ نصیحت نہ کیجئے، مختصر اور اچھی وصیت۔ حضرت امیر معاویہ جس وقت ایک خط لکھ رہے ہیں، امیر المومنین ہے، ہاں، ام المومنین کو ظاہر سی بات ہے کہ ایک امیر، ام المومنین ایک خاتون ہیں، گھر میں رہتی ہیں، سیاست سے، حکومت سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، پھر بھی ان کو خط لکھ کے کہہ رہے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس میں چاپلوسی کا یا اس طرح کا کوئی معاملہ ہے ہی نہیں۔ ہاں، یہ دیکھیے کہ عمرہ بھی ہمارے جو سابق ہوتے تھے، صحابہ، تابعین اول، وہ بھی وصیت مانگتے تھے۔ آج ہمارے یہاں اگر کوئی چھوٹا سا اقتدار پا جائے، دنیا کا کوئی مقام حاصل کر لے، تو اس کی زبان پر اس طرح کے کلمات ہوتے ہیں کہ مولوی لوگوں کے پاس کیا جانا، علماء سے، بزرگوں سے کون سی بات لی جائے۔ یہ میں ایک اشارہ کیا، آگے بڑھتا ہوں۔ حضرت امیر معاویہ نے جب یہ خط لکھا تو فکتبت عائشہ تو الی معاویہ، تو جواب میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے معاویہ کو لکھا کہ سلام علیک، تم پر سلامتی ہو، اما بعد فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ، انہوں نے نصیحت اور وصیت مانگی۔ حضرت عائشہ نے ایک حدیث لکھ کر بھیج دی، وہ کہتی ہیں کہ فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، من التمس رضا اللہ بسخط الناس کفاہ اللہ مؤونۃ الناس، کہ جو شخص اللہ کی رضا چاہتا ہے، اللہ کی خوشنودی کا طلبگار ہوتا ہے، اس کی کوشش کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے بوجھ سے اس کو کافی ہو جاتا ہے۔ یعنی لوگ اس کو پریشان کریں، تکلیف دیں، یا اس پر کچھ بوجھ ڈالیں، پریشانی میں مبتلا کریں، اللہ رب العالمین اس سے نمٹ لیتا ہے۔ ایک تکلیف پریشانی امتحان کے طور پر آتی ہے، ایک تکلیف اور پریشانی عذاب کے طور پر آتی ہے، دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ جو امتحان کے طور پر آتی ہے وہ بندے کے لیے نعمت ہے، وہاں صبر کرنا چاہیے، ہاں، اور جو عذاب کے طور پر آتی ہے وہاں آدمی کو عبرت لینی چاہیے اور توبہ کرنا چاہیے، اس میں بے عزتی ہوتی ہے، نقصان ہوتا ہے دنیا اور آخرت دونوں کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اگلا جملہ ہے، وہ کہتی ہیں وَمَنِ الْتَمَسَ رِضَا النَّاسِ بِسَخَطِ اللَّهِ، اور جو اللہ کو ناراض کر کے، اللہ کی ناراضگی اور غصے کو مول کر لوگوں کو خوش کرنا چاہتا ہے۔ یہاں دیکھیے میں اللہ کی صفت ناراضگی کا ذکر کر رہا ہوں، ہاں، اور اس کا نتیجہ بھی ان روایتوں میں آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ ایک آدمی کو اللہ کا ڈر ہے تو لوگوں کی خوشی ناخوشی کی پرواہ نہیں کرنا چاہیے، یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ ناراض نہ ہو۔ اور حضرت عائشہ بتا رہی ہیں کہ اگر کوئی شخص ایسا ہے جو اللہ رب العالمین کو خوش کرنا چاہتا ہے اور اس خوشی میں کوئی ناراض ہو رہا ہے تو ناراض ہونے دے۔ میں توحید پر ہوں، پوری دنیا چاہ رہی ہے، پریوار چاہ رہا ہے، یہود و نصارہ چاہ رہے ہیں کہ میں شرک کروں، کفر کروں، دوسرے مسلک کے لوگ چاہتے ہیں کہ میں ان کی بدعت و خرافات کو مان لوں، کئی ایسے تقاضے آتے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اکثریت غلط لوگوں کی ہے ٹی وی چینل پر یا کسی بھیڑ بھاڑ میں، وہاں وہ غلط ہیں، میں صحیح ہوں، قرآن و حدیث کی دلیل ہے۔ اب لوگوں کے ڈر سے میں یہ کہوں کہ ہاں ٹھیک ہے آپ بھی صحیح ہیں، ہاں، شرکیات کی بھی میں تائید کر دوں، جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں بعض ریفارمرز، مصلحین، دانشور جن کو لوگ دینی پیشوا بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں بھی یہ مصلحت کے نام پر یہ سمجھوتا، غلط سمجھوتا پایا جاتا ہے، مصالحت پائی جاتی ہے۔ تو حضرت عائشہ کہہ رہی ہیں کہ جو اللہ لوگوں کو خوش کر کے اللہ کی ناراضگی مول لے گا، یعنی اللہ لوگوں کو خوش کرنے کے چکر میں اللہ کو ناراض کر دے گا، وہ کام لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کر رہا ہے جو اللہ کو پسند نہیں ہے۔ یہ تشریحات میں آ گئی۔ تو جو شخص اللہ کی رضامندی کو، جو شخص لوگوں کی خوشنودی چاہے گا اللہ کو ناراض کر کے، تو حضرت عائشہ اللہ کے رسول نے فرمایا وَكِلَهُ اللَّهُ إِلَى النَّاسِ، وَكَلَهُ اللَّهُ إِلَى النَّاسِ، اللہ تعالیٰ اسے لوگوں کے حوالے کر دے گا، اب اللہ کی مدد رحمت نہیں ملے گی۔ والسلام علیک، تم پر سلامتی ہو۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حدیث نقل کر دی، لمبی چوڑی کوئی بات نہیں، مختصر، جامع، وہاں سمجھنے والے بھی سمجھتے تھے۔ ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کا خطبہ 7 منٹ کا تھا، آپ کیوں لمبا دیتے ہیں؟ اگر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے 7 منٹ والے خطبے کو دہرا دوں تو جتنا وہ صحابہ کرام سمجھتے تھے یہاں کے حاضرین سمجھ لیں گے، حالات حاضرہ پہ گفتگو ہو جائے گی، ضروری مسائل کی طرف تنبیہ ہو جائے گی۔ خیر، ان سوالات پر غور کیا جائے۔ اس میں اس روایت کو کچھ طرق سے یہ کچھ ضعف ہے، موقوفاً سب کے نزدیک صحیح ہے، علامہ البانی کہتے ہیں کہ میرے نزدیک موقوفاً مرفوعاً دونوں صحیح ہیں،
اسی طریقے سے حدیث شفاعت، میدان محشر میں جب لوگ انبیاء کرام کے پاس جائیں گے، وہ لمبی حدیث آپ نے بار بار سنی ہے، اس میں جن جن انبیاء کرام اولو العزم رسولوں کی طرف کے پاس لوگ جائیں گے، ہر ایک اپنی غلطی یاد کر کے کیا کہے گا؟ ان ربی قد غضب اليوم غضبا لم یغضب قبلہ مثلہ ولن یغضب بعدہ مثلہ، کہ میرا پروردگار آج ایسا ناراض ہے، غضبناک ہے کہ نہ اس سے پہلے کبھی اتنا غصہ اور غضبناک ہوا، اور نہ ہی اس کے بعد کبھی اتنا غصہ اور غضبناک ہوگا۔ غضب اللہ کی یہ صفت، یہ جو میں استدلال کر رہا ہوں آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ ہمارے یہاں جو عقلی مذاہب پائے جاتے ہیں، نام آج چاہے نہ ہو، کچھ کا نام ہے کچھ کا نام نہیں ہے، لیکن ان کا مسلک پایا جاتا ہے۔ ہمارے یہاں ہندوستان پاکستان کے جو احناف ہیں، ان کے یہاں صاف یہ اس بات کا اعتراف ہے، تحریراً تقریراً اور قبولاً اعترافاً، کہ وہ عقیدے میں اشعری اور ماتریدی ہیں، اہل سنت والجماعت کے طریقے پہ نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل اور اہل الحدیث کے طریقے پہ نہیں ہیں، اہل سنت کے طریقے پہ نہیں ہے۔ اس معاملے میں اشعری ماتریدی طریقے پہ ہیں، اور اشعریت و ماتریدیت اعتزال وغیرہ سے ہی نکلی ہے، تھوڑے سے فرق کے ساتھ۔ ان کے یہاں صفات کی تعویل ہے، انکار ہے، چنانچہ اشاعرہ اور معتزلہ ان صفات کا بھی انکار کرتے ہیں، ہاں، کیونکہ ان کے دماغ میں یہ خناس ہے، یہ غلط فہمی ہے کہ اگر ان صفات کو اللہ کے لیے مانیں گے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ اللہ کو ہم مخلوق کی طرح مان رہے ہیں، جبکہ یہ ان کی حماقت ہے۔ اہل علم نے 20 طریقے سے ان کا جواب دیا۔ مثال کے طور پہ میں ایک اشارہ کروں، وقت نہیں ہے لیکن بڑا اہم سبق درس ہے یہ، اللہ کی کے اسماء و صفات سے متعلق تعلیم حاصل کیجیے، اس کی عظمت اور اس کے بہت سارے فوائد، اس کی عظمت دل میں بیٹھے گی، توحید بیٹھے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ جو صفات ہیں، اس کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ یہ صفات ماننے میں یہ مشابہت لازم آتی ہے۔ تو اہل علم نے کہا کہ آپ اللہ رب العالمین کو موجود مانتے ہو کہ نہیں؟ کہتے ہیں ہاں اللہ موجود تو ہے، یعنی اللہ کی ذات ہے؟ کہا ہاں ہے، زندہ ہے یا ہے؟ تو ہے، وہ بھی موجود ہے، ہم بھی موجود ہیں۔ تو اب اللہ کو موجود مان رہے اور ہم موجود ہیں، تو پھر یہ تو مشابہت یہاں بھی ہو گئی۔ تو کہتے ہیں نہیں نہیں، اللہ کا موجود ہونا الگ ہے، ہمارا موجود ہونا الگ ہے۔ تو جواباً، یہ بہت مختصر جواب دے رہا ہوں، جواباً ہم یہ کہیں گے کہ جیسے تم یہ کہتے ہو کہ وہ بھی موجود ہم بھی موجود، لیکن دونوں کا موجود ہونا الگ ہے، ایک جیسا نہیں ہے، ایسے ہی وہ بھی سننے والا ہم بھی سننے والے، دونوں کا سننا الگ ہے۔ وہ بھی علم والا ہم بھی علم والے، دونوں میں کوئی مشابہت نہیں ہے، علم اپنی جگہ۔ اللہ کا ہاتھ ہے، ہمارا ہاتھ ہے، ہمارا ہاتھ اللہ کی طرح، اللہ کا ہاتھ ہماری طرح نہیں ہے۔ اللہ بھی غصہ ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے، ہم بھی غصہ ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کی یہ صفات اور ہماری صفت ایک جیسی بالکل نہیں ہے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ اس میں سراپا کمال ہے، دوسرا فرق یہ کہ اللہ کی خوبیاں صفات اس کی خود کی ہے، اللہ ہم کو اللہ کی دی ہوئی ہے، وہ کامل ہے، ہماری ناقص انتہائی ناقص ہے، دونوں میں کوئی مشابہت نہیں۔ تو خیر ایسا ہی معاملہ اس میں بھی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ صفت غضب سے متصف ہے، اور یہ بات قرآن مجید میں بھی کئی آیتوں میں موجود ہے۔ جیسے میں نے 2 آیتیں پڑھی، اور اتفاق سے دونوں آیتیں بنی اسرائیل کے تناظر میں ہے۔ ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ مثال کے طور پہ بنی اسرائیل کو جو من و سلوہ دیا گیا تھا، ان کو وادی تیہ میں جب بھٹک رہے تھے، تو اس تناظر میں جو اللہ کی نعمت ہے من و سلوہ، ایک پرندہ اور ایک چکھنے کی شہد کے جیسی کوئی چیز تھی، میٹھی اور انتہائی غذائیت سے بھرپور، تو کہا کلوا من طیبات ما رزقناکم، جو ہم نے تم کو عطا کیا ہے اس میں پاکیزہ چیزیں، اس کو تم کھاؤ، ہاں، ولا تطغوا، اور حد سے تجاوز نہ کرو، یعنی حرام حلال کے ساتھ حرام نہ چاہو، یا جو حلال دیا جا رہا ہے اس میں اسراف، حد سے زیادہ کا استعمال نہ کرو، ہاں، اور بھی معنی لوگوں نے بیان کیا۔ تو حد سے تجاوز نہ کرو، ہاں، ولا تطغوا فیہ فیحل علیکم غضبی، کہ تم اس میں حد سے تجاوز نہ کرو کہ تم پر میرا غضب نازل ہو جائے، میری ناراضگی نازل ہو جائے۔ وَمَنْ يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَىٰ، اور جس پر میرا غضب، اللہ رب العالمین فرمایا، جس پر میرا غضب نازل ہو جائے وہ تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا۔ ہاں، یہ ایک آیت۔ دوسرے فرعونیوں کے انجام کا تذکرہ کرتے ہوئے سورہ طٰہٰ میں، سورہ زخرف میں فرمایا فَلَمَّا آسَفُونَا انتقمنا منہم، جب انہوں نے ہمیں غصہ دلایا، آسفونا اسف سے ہے، افسوس جو ہم کرتے ہیں نا اس سے، لیکن اس کا معنی افسوس نہیں ہے۔ ہاں، حضرت ابن عباس، امام مجاہد، قتادہ اور متعدد مفسرین کہتے ہیں آسفونا کا معنی ہے اغضبونا،
جب انہوں نے ہمیں غصہ دلایا، ہمیں غصہ دلایا تو انتقمنا منہم، ہم نے ان سے انتقام لیا، فاغرقناہم اجمعین، تو ہم نے ان سب کو ڈبو دیا، غرقاب کر دیا، تمام فرعونیوں کو، فرعون اور آل فرعون کو ڈبو دیا۔ یہ اللہ رب العالمین کی صفت غضب اور رحمت کا میں تذکرہ، غضب کا ذکر کر رہا ہوں، یہ رحمت اور رضا کی ضد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرش کے اوپر جو تحریر لکھ کے رکھی ہے، بخاری وغیرہ کی روایت میں ہے، جس میں ہے کہ سبقت رحمتی علی غضبی، کہ میری رحمت میرے غضب پر سبقت رکھتی ہے۔ یہ اللہ کا احسان ہے ہم پر، اللہ کا مخلوق پر بہت بڑا احسان ہے کہ اس کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے۔ نیکیاں کرنے پر 70 اور اس سے زیادہ اجر دیتا ہے، برائی کرنے پر اتنا ہی دیتا ہے جتنی برائی کی گئی ہو۔ برائیاں کرنے پر فوراً عذاب نہیں دیتا، حالانکہ اللہ عادل ہے، انصاف کرنے والا ہے، اس کے باوجود فوراً عذاب نہیں دیتا، ڈھیل دیتا ہے، موقع دیتا ہے اور تنبیہ کرتا ہے، بار بار موقع دیتا ہے، تو اس کی رحمت غالب ہے۔ لیکن یہاں ایک نقطہ یہ بھی یاد رہے کہ ہمارے اور آپ کا جو رویہ اور مزاج ہے زندگی گزارنے کا، شریعت کے احکام کا، دین اور آخرت سے متعلق ہمارا جو برتاؤ اور رویہ ہے، اس میں ہم لوگوں نے گویا قولاً نہیں صحیح، عملاً ایسا لگتا ہے کہ رحمت، مغفرت، غفور الرحیم ہے، ہاں غفار ہے، توبہ قبول کرنے والا ہے، رحمان الرحیم ہے، اس کو مان لیا اور یہ بھلا دیا ان بطش ربک لشدید، کہ تمہارے پروردگار کی پکڑ بہت سخت ہے، اور جب اللہ پکڑتا ہے تو پورے قوت و قدرت کے ساتھ پکڑتا ہے، کسی کو موقع نہیں دیتا، ڈھیل نہیں دیتا، وہ عدل کرنے والا ہے، وہ ظلم نہیں کرتا، وہ سخت پکڑ والا ہے اور سخت عذاب والا ہے، شدید الانتقام، وہ انتقام والا ہے، اور وہ غضب کی صفت سے متصف ہے۔ اس کو ہم بھول جاتے ہیں۔ جہاں بخاری کی حدیث میں یہ ہے کہ اللہ کی رحمت کو اگر ایک کافر مشرک بھی جان لے تو امید کرنے لگے گا کہ شاید مجھے بھی جنت مل جائے، ویسے ہی اس کا اگلا جملہ یہ ہے کہ اللہ کی پکڑ اور عذاب اور اس کے غضب کو کوئی شخص جان لے وے تو یہ بھی، یہ میں اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں، تو مسلمانوں میں بھی کوئی امید نہیں رکھے گا کہ ہم بچ پائیں گے۔ دونوں پہلو جب ساتھ ساتھ ہوگا تو انسان کا کردار درست ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں امید غلط تمناؤں کی شکل میں انگڑائیاں لیتی ہیں، ہم نیکیاں نہیں کرتے، دین سیکھتے بھی نہیں ہیں، دین سے بیزار ہیں، کچھ ایسے کام جو ہم کو تسلی دینے والے ہیں، جمعہ پڑھ لیا، مخصوص عمل کر لیا تو ایسا سمجھ لیتے ہیں کہ ہم نے جنت میں ریزرویشن کر لیا، اب گناہ کریں گے، غلطیاں کریں گے تو غفور الرحیم ہے اللہ رحیم ہے، غفور ہے، معاف کر دینے والا ہے۔ اور اس چکر میں آدمی دین سے، آخرت سے بالکل بیگانہ سا ہوتا جا رہا ہے۔ اس لیے اس عنوان کی، اللہ رب العالمین کی یہ صفات ہم کو کیوں بیان کی ہے قرآن نے بار بار؟ دیکھیے احکامات میں اللہ کے غضب کا تذکرہ کرتے ہوئے ایک حکم ہے لعان کا۔ ہمارے ہاں چونکہ اس کا معاملہ پیش نہیں آتا اس لیے لوگ زیادہ جانتے نہیں ہیں، جو جانتے ہیں سرسری، کہ اگر ایک شوہر نے اپنی بیوی کو ناجائز کام کرتے ہوئے، کسی مرد کے ساتھ زنا کرتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تو کیا کرے؟ دوسرا، اگر کسی کو دیکھا ہے آپ نے یا کسی نے دیکھا ہے تو 4 ایسے گواہ جنہوں نے اس عمل کو ہوتے دیکھا ہے، ایسے جیسے کنویں میں ڈول ڈالا جاتا ہے، ہاں حدیثوں میں ہے یہ مثال، کنویں میں جیسے ڈول ڈالا جاتا ہے، اس طرح سے عمل مرد اور عورت کا ہوتے دیکھا ہو تو اس کو بیان کریں گے 4 گواہ، اگر 3 ہیں تو تینوں کو 80 کوڑے مارے جائیں گے، چاہے دیکھا ہو، اور اللہ کے نزدیک وہ جھوٹے ہیں چاہے دیکھا ہو۔ 4 نہیں ہے تو اب کیا کرے؟ 4 نہیں ہے تو آپ کو خاموش رہنا ہے۔ یہاں معلوم بھی نہیں رہتا، تحقیق بھی نہیں کرتے، میسج آتا ہے لوگ فارورڈ کر دیتے ہیں۔ ہاں 80 کوڑے کتنے پڑتے اگر اسلامی حکومت ہوتی تو ایسے معاملات میں، تو 80 کوڑے مارے جائیں گے، 4 عینی گواہ ہوں تب۔ عام مسلمانوں کی بات ہے تو اب کوئی کہے کہ پھر کیا کریں، خاموش رہیے، آپ اس کے مکلف نہیں ہیں، اللہ جانے وہ جانے۔ لیکن اگر ایک شوہر نے، ایک صحابی کا واقعہ ہوا، ایک شوہر نے اپنی بیوی کو دیکھا ہو تو انہوں نے ایک دوسرے صحابی سے کہا کہ اگر میرے پاس، میں اگر اپنی بیوی کو قتل کر دوں تو تم مجھے بعد میں اس کا بدلے میں قتل کرو گے، اور اگر میں خاموش رہوں تو میں تو اس کا شوہر ہوں، کیسے برداشت کروں؟ میری غیرت گوارا نہیں کرتی، بے غیرت نہیں تھے ہم لوگوں کی طرح۔ تو اللہ کے رسول سے پوچھو، بہرحال وہ پوچھے، اللہ کے رسول نے پہلے سوال کو ناپسند کیا، پھر سورہ نور کی آیتیں نازل ہوئی جن کو آیت لعان کہا جاتا ہے، اس میں ایسے میاں بیوی کے لیے ایک خاص استثنائی حکم نازل کیا گیا کہ اگر شوہر نے اپنی بیوی کو اس طرح دیکھا ہے تو عدالت میں پیش ہو
اور اس کو کیا کرنا ہے؟ 4 مرتبہ قسم کھا کے کہنا ہے کہ اس نے ایسا کیا ہے، میں اس بات پر گواہ ہوں، اور 5ویں مرتبہ یہ کہتے ہوئے کہے کہ اگر وہ سچی ہے اور میں جھوٹا ہوں، وہ اگر انکار کر رہی ہے، قبول کرے تو مسئلہ ہی نہیں ہے، اگر انکار کر رہی ہے تو اس طرح قسم کھائے، اور 5ویں مرتبہ یہ کہے کہ اللہ کی لعنت ہو مجھ پر اگر وہ سچی ہے میں جھوٹا ہوں۔ پھر اس کے بعد عورت کی باری آئے گی، وہاں لعنت کا لفظ ہے، ہاں، عورت کی باری آئے گی تو وہ بھی 4 مرتبہ قسم کھا کے کہے گی کہ میں بے قصور ہوں، اس بات میں میں قسم کھا کے کہہ رہی ہوں کہ میں سچی ہوں۔ اور 5ویں مرتبہ اللہ کا وہ جملہ ہے قرآن کا، وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ، 5ویں مرتبہ یہ قسم کھائے گی کہ اللہ کا غضب اس پر ہوگا اگر وہ سچا ہے، شوہر سچا ہے اس کا۔ تو اللہ کا غضب کہا، یہ لعنت سے، اس کا مطلب یہ بھی ہوا کہ یہ زیادہ شدید لفظ ہے لعنت کے مقابلے میں۔ اگر کسی پر قرآن و حدیث میں اللہ کی لعنت کا لفظ آ جائے تو یہ بہت شدید ہے، چھوٹا موٹا معاملہ نہیں ہے کہ جو اللہ، لعنت کا معنی اللہ کی رحمت سے دور ہونا، تو جو اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا نہ دنیا میں پنپے گا، کامیاب ہوگا، نہ آخرت میں کامیاب ہوگا۔ اور اللہ کا غضب تو لعنت سے بھی اونچا ہوا۔ عورت یہ کہے گی کہ 5ویں مرتبہ قسم کھا کے کہے گی کہ اگر میں جھوٹی ہوں اور وہ سچا ہے تو مجھ پر اللہ کا غضب ہو، اور پھر دونوں کے لیے ہمیشہ کے لیے جدائی ہو جائے گی، دونوں میں اب دوبارہ ملاپ نہیں ہو پائے گا۔ یہ اللہ کے غضب کی صفت ہے، اور قرآن کی اور بھی آیتوں میں ہے وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ، اللہ ان پر ناراض ہوا اور ان پر لعنت فرمائی۔ ہاں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ صفت غضب ہے۔ اس سلسلے میں آپ عقیدے کی کتابوں میں پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ، اہل علم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ غضب کی صفت سے متصف ہے، جیسے اس کے شایان شان ہے، اس کے لائق ہے۔ ہم ان صفات کا جو قرآن و حدیث میں ہے اس بات کرتے ہیں، اسے مانتے ہیں، اور ویسے ہی جیسے قرآن و حدیث میں آئی ہے اس کی تعویل نہیں کرتے، اس کا انکار نہیں کرتے، جیسا کہ گمراہ لوگ اختیار کرتے ہیں۔ یہاں اس سلسلے میں سب سے اہم پہلو اس صفت کے ماننے کا یہ ہے کہ اب جب ہم نے مانا کہ اللہ رب العالمین غضب کی صفت سے متصف ہے، ناراض ہوتا ہے، تو اس کا نتیجہ کیا ہونا چاہیے؟ آپ کو اور ہم کو اگر پتہ ہے کہ میرے دوست، میرے ابا، میرے بھائی فلاں جن کے ساتھ آپ رہ رہے ہیں وہ بہت غصے والے ہیں، تو آپ اس کا لحاظ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ بہت غصے والے یہ انسانوں کی ہے، میں اللہ سے ان کی مثال نہیں دے رہا ہوں، نتیجے پر مثال دے رہا ہوں کہ اگر ایسی کوئی چیز ہے جو ہم مانتے ہیں کہ ابھی میں یہ کام کروں گا تو میرے ابا ناراض ہو جائیں گے اور مجھے سزا دیں گے، تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ جس چیز سے ابا ناراض ہو رہے ہیں، ٹیچر ناراض ہو رہا ہے، آپ کا بڑا ناراض ہو رہا ہے، آپ اس سے بچنے کی کوشش کریں گے۔ یہ سمپل بات ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ عام آدمی یا جاہل آدمی کی بھی سمجھ میں نہ آئے۔ یہ نتیجہ اللہ کی شریعت میں اللہ کے ماننے پر بندوں پر مرتب ہونا چاہیے۔ دنیا کے غضب ہونے، ناراض ہونے والوں کو آپ جو ہے ان کو دھوکہ دے سکتے ہیں، اللہ رب العالمین کو نہیں دے سکتے۔ چنانچہ ہم اس خطبے کے یا اس صفت کے وقت زیادہ ہو رہا ہے، اثرات پر صرف سرسری سی گفتگو کرتے ہیں، آپ زیادہ غور کیجئے۔ کہا پہلا خوف، یہ موسوعہ میں دیا ہوا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب، انتقام، غصے کی صفت کو اگر ہم مانتے ہیں تو اس کا نتیجہ کیا ہونا چاہیے؟ سب سے پہلا یہ کہ اللہ تعالیٰ کا خوف آنا چاہیے، اللہ کا خوف آنا چاہیے، اور جب خوف آئے گا تو اللہ کی سزا اور اس کے غضب سے آدمی بچنے کی کوشش کرے گا، ظاہر سی بات ہے، یہ ڈر پیدا ہونا چاہیے۔ اور کیسے ہوگا یہ؟ اس کی سزا اور انتقام سے، ناراضگی سے بچنے کے لیے ہم کیا کریں؟ اس کے احکامات پر عمل کریں، اوامر کو بجا لائیں، نواہی سے رک جائیں۔ ہاں، اب تھوڑی دیر کے لیے جو میں نے ابھی مثال دی تھی اس میں غور کیجیے کہ اگر کسی کا خوف ہے، غضب اس کا ہم مانتے ہیں کہ غصہ ہے، فلاں کام سے ناراض ہوتا ہے، وہ کام ہم کریں گے کیا؟ اب ہمیں پتہ ہے، جو نہیں پتہ ہے، جو اختلافی مسئلہ ہے ابھی جانے دیجیے، ہمیں پتہ ہے اللہ تعالیٰ شرک سے سب سے زیادہ ناراض ہوتا ہے۔ کیا آج مسلمان قوم شرک سے بچ رہی ہے؟ جو اللہ کو مانتی ہے، قرآن کو مانتی ہے، اللہ کی صفت غضب پر ایمان رکھتی ہے۔ ہم اور آپ سب اپنا اپنا جائزہ لیں۔ پھر دوسرے مسلک کے نام پہ جو لوگوں نے دینی دکانیں کھول رکھی ہیں، ہاں، میلاد النبی منا رہے ہیں، محفل میلاد منا رہے ہیں، ان کو بتایا جائے کہ نہ اللہ نے بتایا، نہ رسول نے بتایا، نہ صحابہ نے کیا، نہ تابعین نے کیا، دنیا کی باتیں کریں گے، اللہ اور رسول کی بات مانتے ہی نہیں ہیں، اور اللہ اور رسول کو ماننے کی اور محبت کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو اب اللہ رب العالمین قرآن، ہر جمعہ کے دن اللہ کے رسول کہتے تھے کہ ہر دین کی نئی چیز بدعت ہے، ہر بدعت گمراہی، بدعت کی بھرمار ہے ہمارے مسلم معاشرے میں۔
اللہ کا ڈر ہے؟ اللہ کی صفت غضب کو مانتے ہیں؟ سود بیاج حرام ہے، لینا بھی، دینا بھی، لکھنا بھی، بینک میں نوکری کرنا بھی اسی میں آ گیا، کلیکشن کرنا بھی آ گیا، ہاں، لیکن بینک میں کام کرنے والے مسلمانوں کی جیب میں مولویوں کے فتوے ہیں، اسٹاک ایکسچینج میں کام کرنے والوں کے پاس فتوے ہیں، ہاں، حلالہ جو لعنتی کام ہے اس کا مذاق بھی اڑایا غیر مسلموں نے، ہم خاموشی سے تماشا بن کر دیکھتے رہے، جبکہ اللہ کے رسول کی شریعت، اللہ کی شریعت اس داغ سے، دھبے سے پاک ہے، یہ لعنتی کام ہے، ہمارے یہاں خاموشی اختیار کی گئی۔ کون سا گناہ ہے یہ؟ تو اس میں کچھ چیزیں اختلافی، کچھ بولیں گے اختلافی نہیں ہے، یہ کلیئر ہے، شرک اور توحید کو لوگوں نے بنایا ہے، ہاں، لیکن اختلافی قرآن حدیث پڑھیے، یہ ضرور سیکھیے، اس سے بچ کر کوئی نہیں نجات پا سکتا، ہاں، ہر شخص سے قبر میں سوال ہوگا، تمہارا رب کون، تمہارا دین کیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تمہارا کیا کہنا ہے، ہاں، عید میلاد منا رہے ہیں، محفل میلاد منعقد کر رہے ہیں، تو یہ نہیں چلے گا کہ آپ کی محبت آپ کے معیار سے چل جائے گی، آپ ایسے محبت کر رہے ہیں جس سے اللہ رب العالمین ناراض ہو رہا ہے، گندے پانی سے نہاؤ گے تو پاکی ملے گی، حرام چیز کو اللہ کے راستے میں صدقہ دو گے، اس سے حج کرو گے، اللہ کے یہاں اللہ خوش ہوگا۔ تو اگر اللہ کے غضب کا ایمان صحیح طور سے ہوگا تو بندہ اللہ سے ڈرے گا۔ کیا ہم اللہ کی صفت غضب کو، جو قرآن حدیث کی آیتیں اور دلیلیں پڑھی ہیں، ہم مانتے ہیں؟ غور کرنے کی بات ہے، وقت نہیں ہے کہ اس پر مزید گفتگو کی جائے، لیکن بہت اہمیت، سیدھی سادی بات ہے، لیکن آج لمحہ فکریہ ہے کہ کیا ہم اللہ کے غضب سے ڈرتے ہیں؟ اور اللہ کے خوف کے ضمن میں یہ باتیں بتا چکا ہوں میں بار بار کہ ہمارے یہاں بچوں کی تربیت کرنے کے لیے، لوگوں کی تعلیم اور اصلاح کرنے کے لیے اللہ سے محبت اور اللہ کے خوف کو بنیادی حیثیت دیجیے۔ پولیس سے، چڑیل سے، بھوت سے، شیطان سے، فلاں سے، ڈھما سے مت ڈرائیے، اللہ سے ڈرائیے۔ اللہ کا ڈر گناہوں سے روکتا ہے، گناہ کرنے پر توبہ پر اکساتا ہے۔ اللہ سے محبت نیکیوں کی طرف لے جاتی ہے، اللہ کے راستے میں قربانیوں کے جذبے کو فروغ دیتی ہے۔ یہ توحید کی بنیادیں ہیں۔ چنانچہ ایک اثر تو میں نے یہ بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت کی پابندی کرے گا اگر آدمی اللہ کے غضب کی صفت کو اور اس کے مرادف صفات کو مانتا ہے۔ دوسرا کہ جب اللہ کے غضب کو ہم مانتے ہیں تو جو لوگ اللہ کے غضب کا شکار ہوئے اور ہونے والے ہیں، جو ہوئے ہم جانتے ہیں، جن کو ہم دیکھ رہے ہیں، ہاں، تو مغضوب علیہم ہوئے وہ، ہاں، قرآن میں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ہر دعا ہر نماز میں ہم پڑھتے ہیں، تو جو مغضوب علیہم ہیں، جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا، اور ان میں سر فہرست تفسیر کے مطابق یہود ہیں۔ اپنے دور میں اللہ کی برگزیدہ قوم تھی، تمام عالم پر اس کو فضیلت دی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اور حضرت ابراہیم اسحاق علیہ السلام کے بعد، ہاں، اسرائیل حضرت یعقوب کو کہتے ہیں، ہر نبی، جتنے بھی نبی آئے سب حضرت یعقوب کی نسل میں آیا، حضرت یعقوب کی نسل والے ہی یہودی کہلائے، ہاں، تو ان میں ان کا بڑا مقام تھا، چھوٹی موٹی بات نہیں ہے، عبرت کی بات ہے یہ، کیسے اللہ رب العالمین نے ان کو راندہ درگاہ بنایا، اپنے غضب کا مستحق قرار دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی شرارتیں، ان کی مخالفتیں، شریعت کے تعلق سے ان کا رویہ اللہ کے غضب کو دعوت دینے والا تھا۔ اور آپ اور ہم ہل جانا چاہیے، رونگٹے کھڑے ہو جانا چاہیے، مطمئن نہ بیٹھیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کی زبان سے نکلنے والا کوئی کلمہ غلط نہیں ہو سکتا، ہاں، ان کی اس حدیث کو ہم سب سنتے اور مانتے ہیں کہ یہود و نصارہ، ہاں، یہ قوم لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، تم لوگ ضرور بضرور انہی کے نقش قدم پر چلو گے، اتباع کرو گے جو تم سے پہلے کے تھے۔ پوچھا گیا کہ کیا یہود اور نصارہ؟ کہا فمن، اور کون؟ یہود اور نصارہ نے جو کیا وہ اس امت میں بھی لوگ کریں گے، حتیٰ لو دخل جحر دب لو دخلوا جحر دب لدخلتموہ، اگرچہ اگر وہ لوگ کسی گوہ کے سوراخ میں بل میں داخل ہوئے ہوں گے، جو کام ہم کو بظاہر ناممکن لگتا ہے، تو تم بھی کرو گے، تم بھی داخل ہوگے۔ بعض روایتوں میں ہے کہ کسی نے اگر اپنی ماں کے ساتھ بری حرکت کی ہوگی تو اس امت میں بھی ایسا بدبخت ہوگا، بالکل ہو بہو۔ اب یہود مغضوب علیہم ہیں، کیوں ہوئے؟ اس لیے کہ ان کے اعمال تھے، اور ہم بھی اگر ان کے نقش قدم پر چل رہے ہیں تو اللہ کا غضب ہمارا بھی تعاقب کرے گا، ہم پر بھی واقع ہوگا، اور تباہی اور بربادی ہمارا مقدر ہوگا۔ تو غیر مغضوب علیہم کے حالات سے آدمی کو عبرت لینی چاہیے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے پناہ مانگنے چاہیے کہ جیسی ان کی حالت ہوئی رب العالمین ہم کو اس سے بچا، اور جس راستے پر وہ چلتے تھے ہم کو اس راستے پر چلنے سے بچا۔
اب انہوں نے علماء کو نبی کا درجہ دے دیا کہ ہمارے امام ہیں، مفتی صاحب ہیں، یہ جو بول دیا حلال ہم حلال مانیں گے، یہ جو بول دیا حرام ہم حرام مانیں گے. ہمارے سارے مسلک والے یہی کر رہے ہیں. میلاد النبی جو لوگ جلسے کر رہے ہیں، یہ چراغاں کر رہے ہیں، کیوں منا رہے ہو بھائی؟ کوئی دلیل ہے؟ ہمارے اتنے بڑے بڑے علماء کہہ رہے ہیں. تو آپ کے علماء پر شریعت نازل ہوئی؟ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ علماء جو دے دیں لے لو، جس سے منع کر دیں رک جاؤ؟ یا علماء اس بات کے پابند ہیں کہ وہ قرآن و حدیث سے بتائیں؟ آپ کو دلیل مانگنا چاہیے. تو دلیل دیتے ہیں الٹی سیدھی. ارے ابو لہب نے اپنی باندھی کو آزاد کر دیا تھا، تو یہ تو ابو لہب کی سنت ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہوئی. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو ابھی نبی کے آپ تو پیدا ہوئے ہیں اور آپ کی شریعت شروع ہو گئی کیا ابو لہب سے؟ تو آپ ابو لہب کے طریقے پہ عمل کر رہے ہیں. تبت یا ابی لہب، تبت یدا ابی لہب و تبا، اس کا حصہ چاہتے ہیں آپ، نعوذ باللہ من ذالک. تو مغضوب علیہم کے حالات کو جانیے. اب انہوں نے جو کیا، انہوں نے پکی قبر بنائی، توبہ جو ہے کیا نام ہے اس کی عبادت کی، یا وہاں نماز پڑھی، اللہ کے لیے نماز پڑھی. اللہ کے رسول نے کہا لعنت اللہ علی الیہود والنصارى، یہود و نصارہ پر اللہ کی لعنت ہے. اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا، ہمارے بزرگوں کی قبروں کو یہاں سجدہ گاہ بنا لیا. جو یہودی نے کیا ہم بھی کر رہے ہیں. ہم سے مطلب ہماری قوم کے بہت سارے افراد. اب ان کو بتائیے، ماننے کے لیے تیار نہیں. وہ اس بدعت سے، خرافات سے نفرت نہیں کریں گے، صحیح بتانے والے سے ناراض ہوں گے، ہم سے ناراض ہوں گے، گالیاں دیں گے، کامنٹ کریں گے. یہ میں نے ایک دو مثالیں دی. فرقہ پرستی جو ہمارے یہاں تفرق ہے، اختلافات ہیں، قبر پرستی ہے، شرکیات ہے، خرافات ہے، بدعات ہیں، نئے نئے تہوار ہیں، یہ سب یہود و نصارہ کی سنت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے. تو اللہ کے غضب کو اگر مانتے ہیں، جب انہوں نے جو سنت اختیار کی تو نتیجہ غضب کا شکار ہوئے. کیا ہم اور آپ ہونا چاہتے ہیں؟ تو اگر نہیں ہونا چاہتے تو ان سے عبرت لیں جو غضب کا شکار ہوئے. اسی طریقے سے ہمارے اندر ایک فائدہ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین کے غضب کو اگر ہم مانتے ہیں تو اللہ جن چیزوں سے غضبناک ہوتا ہے ان چیزوں سے ہمیں بھی غصہ آنا چاہیے. اللہ جن چیزوں سے خوش ہوتا ہے ان سے ہمیں بھی خوش ہونا چاہیے. اللہ جن سے محبت کرتا ہے ہمیں بھی محبت کرنی چاہیے. جن سے نفرت کرتا ہے ہمیں بھی نفرت کرنا ہے. اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا، قرآن کہتا ہے. اللہ بے حیائی کو، ننگے پن کو پسند نہیں کرتا. تو ہمارے نوجوان کو بھی چاہیے کہ اکیلے میں بھی موبائل پر ایسی چیزیں دیکھنا، ایسی باتیں کرنا، ایسے تعلقات قائم کرنا جو اللہ رب العالمین کو ناپسند ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منہا وما بطن، جو کھلی ہوئی بے حیائیاں ہیں، فواحش ہیں، بڑے بڑے گناہ ہیں، اور جو چھپی ہوئی ہیں اللہ دونوں کو حرام کرتا ہے. دونوں کو حرام کیا، کھلی ہو یا چھپی. اب اللہ کو نے حرام کیا ہے تو آپ تنہائی میں بھی رہیں، کوئی ریکارڈ کرے یا نہ کرے، اللہ رب العالمین کے یہاں ریکارڈ ہو رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے. تو یہ ہمارے طریقہ سلوک میں دیکھیے، ہمارے سماج اور معاشرے میں کسی کمزور پر ظلم ہو رہا ہے. ظلم اللہ ناپسند کرتا ہے. اور اللہ کے رسول نے کہا اپنے بھائی کی مدد کرو، ظالم ہو یا مظلوم. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ظالم طاقتور ہے تو مظلوم کو جا کے سمجھاتے ہیں کہ تو ہی سمجھ لے، وہ تو ایسا ہی ہے. ان کا جب دماغ خراب ہوتا ہے تو ایسے کرتے ہیں، ویسے کرتے ہیں. جماعت میں ہو، آپس میں ہو، چھوٹے بڑے پیمانے پہ، میں کسی شخصیت کو نہیں بول رہا ہوں، ایک عام رویہ ہے. یہ ہمارے گھروں میں ہے. ساس بہو کا جھگڑا، بھائی بھائی کا جھگڑا، کوئی چھوٹا بڑا ہے تو آپ دیکھیے کہ کمزور کو سمجھایا جاتا ہے. میں نے بھی کہیں کہا جیسے فساد ہوتا ہے تو مسلمانوں کا نقصان، وہی گرفتار ہو رہے ہیں، وہی مر رہے ہیں، انہی پر الزام ہے، انہی کو بدنام کیا جا رہا ہے. اور پھر امن کمیٹی کا پروگرام بھی مسلمانوں میں ہوتا ہے کہ جو ہے آپ لوگ جو ہے امن و شانتی بنائے رکھیے. ایسے ہی ہمارے یہاں ہم جیسے کرتے ہیں ویسے ہی ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. ہمارا بڑا جس طرح چھوٹوں پر ظلم کرتا ہے، اس کا حق مارتا ہے، ہمارے اوپر اللہ نے ایسے حکمراں کو مسلط کیا ہے جو کسی کی سنتا نہیں ہے. غریبوں کی آہ، بھوک، بے روزگاری، پریشانیاں جان کر بھی خاموش ہیں. ایک ریاست جل رہی ہے، وہ جیسے ہے ہی نہیں وہاں کا ذمہ دار. یہ اللہ کی طرف سے مسلط ہے، عذاب ہے، یہ اللہ کے غضب کے اثرات ہیں. تو آپ دیکھیے کہ کیا ہماری پسند ناپسند، ہماری ناراضگی اور خوشی اللہ کی ناراضگی اور خوشی کے تابع ہے. اللہ کے دشمنوں سے ہم کے دوست ہیں یا دشمن ہیں؟ اللہ کے دوستوں کے ہم دوست ہیں یا دشمن ہیں؟ جو دین کا کام کرتا ہے ہم روز اس کی غیبت کرتے ہیں، روز چغلی کرتے ہیں، روز اس پر اتہام لگاتے ہیں. آپ دین کے کام میں رکاوٹ ڈالتے، اس شخصیت کا کچھ نہیں بگاڑتے. ابھی ہمارا درس چل رہا ہے من شر حاسد اذا حسد، 2-3 ہفتہ ہوا کہ ہمارے یہاں جتنی برائیاں ہیں نا، کسی کو کچھ دیکھ کر آپ کے اندر مخالفت کا جذبہ ہوتا ہے، اس میں کہیں نہ کہیں حسد ہوتا ہے.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ نے اس کی تعلیم دی کہ حسد کے شر سے پناہ مانگنے کی تعلیم دی. وقت نہیں ہے, آگے بڑھتا ہوں کہ ایک چوتھا فائدہ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین کی جو سنت ہے, قانون ہے کہ اس کے رسولوں کو جھٹلانے والے, اس کے اولیاء یعنی اللہ کے نیک بندے مومنین کے دشمنوں پر اللہ کی جو سزا نازل ہوتی ہے اس پر اس سنت کا ظہور ہوتا ہے. اللہ جب غضب والا ہے تو اس غضب کا ایک نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ اللہ کے دین کے دشمن ہیں, جو لوگ مسلمانوں کے یا اہل ایمان کو نشانہ بناتے ہیں, ان پر اللہ کی سنت جاری ہوتی ہے. وہ کامیاب نہیں ہوتے, آخر میں ناکام ہوتے ہیں, رسوا ہوتے ہیں. فرق یہ ہے ہم صبر نہیں کرتے. مندر توڑ دیا, مسلمانوں کے گھروں پر بلڈوزر چل رہا ہے, مسلمانوں کی عزت و آبرو لٹ گئی گجرات میں, چچنیا میں, فلاں جگہ, ڈھیما جگہ, کچھ نہیں ہو رہا ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ کا قانون بھی ہمارے دماغ سے چلے گا؟ اللہ ڈھیل دیتا ہے. ابھی بات ہوئی نا کہ رحمت غالب ہے, موقع دیتا ہے توبہ کا, سدھرنے کا. ان کا بھی امتحان ہے, ہمارا بھی امتحان ہوتا ہے. ہم مصیبت میں پڑتے ہیں تو کہ اللہ کی طرف پلٹتے کہ نہیں پلٹتے, اللہ سے توبہ کرتے ہیں کہ نہیں, عبرت لیتے ہیں کہ نہیں, سدھرتے ہیں کہ نہیں. یہ ہمارا امتحان. یا ہم پر عذاب بھی ہوتا ہے اور ان کا بھی امتحان ہے. اگر جہنم میں جانے والے ہیں تو پکی بات ہو جائے کہ جہنم کے کام کر رہے ہیں. لیکن اللہ کی سنت, اللہ جب غضب والا ہے تو سنت نافذ ہوتی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے سامنے تھے, کتنے سال تھے. حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام نے جب دعا کی کہ فرعون کو تباہ کر دے, اللہ تو نے ان کو مال دولت اور اقتدار دیا تاکہ لوگوں کو گمراہ کریں, ظلم کریں, ان کے مال کو مٹا دے, ان کی طاقت کو ختم کر دے. قرآن میں ہے سورہ یونس میں. اللہ نے کہا کہ تم دونوں کی دعا قبول کر لی گئی. لیکن اللہ نے آج کہا کہ دعا قبول کر لی گئی, دوسرے ہی دن اللہ کا عذاب نہیں آیا. بعض علماء کہتے ہیں کہ 20 سال یا اس سے بھی زیادہ مدت ہوئی, اس کے بعد فرعون کو اللہ نے ڈبویا. یہ اللہ کی حکمت و مشیت جانتی ہے کہ کب کون سا کام کرنا ہے. اس درمیان اس کے بہت سارے فیصلے اور حکمتوں کا تقاضا ہوتا ہے. چنانچہ اللہ رب العالمین یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ مکذبین ہیں اور جھٹلانے والے ہیں, اللہ کے غضب کے نتیجے میں ان پر سزاؤں کا نفاذ ہوتا ہے. اللہ کا عذاب اور سزا آتی ہے جو کہ دوسروں کے لیے, بعد والوں کے لیے عزت کیا کہتے ہیں, عبرت بن جاتے ہیں. اور اللہ نے اسی مقصد کے تحت قرآن میں بہت ساری پچھلی قوموں کے واقعات نقل کیے. یہاں موقع نہیں ہے, اس پر تھوڑی لمبی گفتگو کرنا چاہتا تھا لیکن نہیں کر پاؤں گا. صرف اشارہ کروں کہ آج اگر آپ پوری دنیا میں ہونے والے واقعات اور حوادث کو دیکھیں, نیٹ کا زمانہ ہے, دنیا گلوبل ولیج ہے, ایک گھر بن گئی ہے. بلکہ لیبیا میں ابھی بارش ہوئی, جہاں سال بھر میں 500-550 ملی میٹر بارش ہوتی تھی, وہاں 48 گھنٹے یا چند گھنٹوں میں 2-3 دن میں 400 ملی میٹر بارش ہوئی. ایک شہر میں 10,000, 20,000, 5,000 لوگ بہہ گئے, مر گئے, لاشیں ابھی تک مل رہی ہیں. یونان میں زلزلہ آیا, ہمارے ہندوستان میں ہماچل پردیش میں پورے راستے ڈھہ گئے, مکانات گر گئے. بارش وہاں بھی ایسے ہی ہوا کہ پورے موسم کی بارش جو 90 دن میں ہوتی تھی وہ 50-54 دن میں ہو گئی, اور بہت کچھ بہہ گیا. بہت سے لوگ غائب ہیں, بہت سے مر گئے. کہیں سیلاب ہے, کئی ریاستوں میں سیلاب ہے, کہیں سوکھا ہے, کہیں پانی سے فصلیں تباہ ہو گئی. یہ ساری چیزیں جو ہو رہی ہیں, ہمارے ساتھ جو ہو رہا ہے, ہم پریشان ہیں. ہم شکوہ شکایت کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, کھلونا بنے ہوئے ہیں. اب تو ایجنڈے میں بھی نہیں آتے بہت سے لوگوں کے, ان کے پاس کوئی طاقت ہی نہیں ہے. جیسے چاہیں گے لڑائیں گے, جیسے چاہیں گے ان کے اندر لیڈر پیدا کریں گے. ہم چاہیں گے تو سیاست میں بڑھ جائیں گے, ہم چاہیں گے تو کوئی منکر حدیث ہے, کوئی قادیانی ہے, کوئی بہائی ہے, اس کو لانچ کریں گے. ہمارے مسلمانوں میں بہت سے نوجوان ایسے ہیں جو ان کے پیچھے چلنے لگیں گے, لائک کرنے لگیں گے, فالوورز بن جائیں گے. کیونکہ تربیت تو ہے ہی نہیں. ہماری بچیاں مرتد ہو رہی ہیں, ہم ٹیسوے بہا رہے ہیں, غور نہیں کر رہے ہیں کہ کیوں ایسا ہو رہا ہے. ہمارے گھر کی بچی, کل مسلمانوں کے بارے میں 25-30 سال پہلے, اور صحابہ کے دور کی بات چھوڑیے, ہمارے 100 سال پہلے یہ تصور نہیں کیا جا سکتا تھا کہ کوئی مسلم عورت ایسی بے غیرتی کا کام کرے گی. آج ہو رہا ہے اور اس کو قوم برداشت کر رہی ہے. دیندار طبقہ بھی کہتا ہے ارے کوئی بات نہیں, عمر کا تقاضا ہے, کالج میں یونیورسٹی میں ایسا ہوتا ہے, وہ ضروری ہے. مسجد کے لیے آج تک میں نے نہیں سنا کہ کسی مفتی نے کہا ہو جو کہتے ہیں کہ مسجد میں فتنہ ہے, بند کر دو جانا. کالج میں نہیں کہا. اور مسجد میں ایسا کچھ ہو جائے تو کیا ہوگا.
یہاں جانے سے روک دیا، دین نہیں سیکھنا ہے عورتوں کو، تو یہی ہوگا. پھر وہ ٹی وی چینل سے سیکھ رہے ہیں، موبائل سے سیکھ رہے ہیں، اور نہ جانے کیا کیا الٹی سیدھی چیزیں جو ان کے بہکانے کے لیے دشمنان دین نے تیار کر رکھی ہے وہ کر رہے ہیں. ہمارے پاس انتظام نہیں ہے. ہم جب خود توحید اور شرک کی اہمیت کو نہیں سمجھتے، سیکھتے نہیں ہیں، درس قرآن اور خطبے میں ہم کو بہت بوجھ لگتا ہے. دین سیکھنے کا یہ کم سے کم درجہ بچا ہے ہمارے ہاں. بہت سارے لوگ شاید جمعہ کے خطبے کے علاوہ کبھی کوئی چیز سنتے ہی نہیں ہوں گے، کوئی چیز پڑھتے ہی نہیں ہوں گے، بس سارے دین کی معلومات کی بنیاد بس یہی ہوگی. یہ بھی بھاری پڑتا ہے. کرکٹ میں دن بھر گزر جائے، گیم میں، فلم میں، ٹی وی چینل پہ، موبائل کے گیم میں اور گندی چیزیں دیکھنے میں، چیٹ کرنے میں، فضولیات میں بحث کرنے میں. عجیب بگڑا ہوا ماحول ہے. یہ ساری باتیں بہت ساری چیزوں کے ساتھ جو میں نے گفتگو کر رہا ہوں کہ اس کا یہ اعلان ہے کہ ہم اللہ کو پہچانتے نہیں ہیں. اللہ کے غضب کا معاملہ ہمارے سامنے نہیں رہتا. اللہ کا غضب ہوگا، ایمان ہوگا تو ہم اللہ سے ڈریں گے، اور اللہ سے ڈریں گے تو اپنا انتظام کریں گے. ترمذی کی صحیح روایت ہے، الا من خاف ادلج، جو ڈرے گا وہ راتوں رات نکل جائے گا اپنے منزل کے لیے. وہ من ادلج بلغ المنزل، جو رات کو نکلے گا وہ اپنے ٹھکانے پر، اپنی منزل تک پہنچے گا. الا ان نصیلۃ اللہ غالیہ، یہ راستہ چلنا پر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دیکھو اللہ کا سامان بڑا مہنگا ہے. الا ان نصیلۃ اللہ الجنہ، اللہ کا سامان جنت ہے. جنت چاہیے تو آپ کو قیمت ادا کرنی ہوگی، ابھی سے بیدار ہونا ہوگا، صبح کا انتظار نہیں کرنا ہے، رات کو ہی رخت سفر باندھ لیں تب منزل پر پہنچیں گے. یہ حدیث کہہ رہی ہے. ہاں، یہ آخری دو کہ اللہ کے غضب سے جو ہے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ منصف ہے. کسی سے خوش ہوتا ہے، کسی سے ناراض ہوتا ہے. خوش کس سے ہوتا ہے؟ جو اچھا کام کرے، اللہ رب العالمین کی قربت کے کاموں کو کرے، شریعت پر عمل کرے، جو چاہتا ہے وہ کرے. اور ناراض کس سے ہوتا ہے؟ جو اس کی مخالفت کرتا ہے. اس سے یہ معلوم ہوا کہ اچھے برے دونوں برابر نہیں ہوتے. ووٹ دینے میں ہم برابر ہیں، جاہل عالم، پڑھا لکھا غیر پڑھا لکھا، بیوقوف اور عقل مند، دونوں برابر ہیں. لیکن اعمال کے اعتبار سے اللہ کے یہاں ایک لکڑی نہیں ہے. لا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ، اللہ انصاف کرنے والا ہے. تو جب اللہ غضبناک ہے تو اس کا غضب ان لوگوں پر نازل ہو کر رہے گا جو ظلم کر رہے ہیں، گناہ کر رہے ہیں، نافرمانی کر رہے ہیں، اللہ کے حقوق کو حق تلفی کرتے ہیں یا بندوں کی حق تلفی کرتے ہیں. وہ ایک جیسے، اور جو حق ادا کرنے والے ہیں، جو حق ادا نہیں کرنے والے ہیں، دونوں برابر نہیں ہوں گے. اللہ حق ادا کرنے والوں سے راضی ہوگا اور جن لوگوں نے ادا نہیں کیا ان سے ناراض ہوگا. یہ دونوں کے درمیان فرق کرنے والی صفت ہے، خوبی ہے. آخری بات کہ گناہوں اور معصیت کا اثر دنیا میں واقع ہو کر رہے گا. اگر ہم یہ مانتے ہیں کہ اللہ صفت غضب سے متصف ہے، وہ غصہ ہوتا ہے ان لوگوں کے لیے، ان لوگوں پر جو غصے کے لائق ہیں. اگر ہم یہ مانتے ہیں تو یہ ماننا پڑے گا کہ دنیا میں اگر گناہ عام ہوگا تو مصیبتیں آئے گی، عذاب آئے گا، مختلف قسم کے پریشانیاں گناہوں کے بدلے میں آئے گی. اور یہ مصیبتیں کیسے ہٹے گی؟ اللہ سے توبہ کر کے، اس کے غضب کو ٹھنڈا کر کے، صدقہ و خیرات کر کے، نیکیاں کر کے. اللہ نے قرآن میں فرمایا وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. تو جو بھی مصیبت تم کو لاحق ہوتی ہے وہ تمہارے اپنے کرتوتوں کا نتیجہ ہوتی ہیں، اور اللہ بہت ساری چیزوں سے کو معاف کر دیتا ہے، ہر گناہ پر سزا نہیں دیتا. لہٰذا آج ہمارے اور آپ کی اپنی تربیت اللہ کے ان اسماء و صفات کی روشنی میں ضروری ہے. ہمیں کبھی نہیں بھولنا چاہیے کہ یہ کائنات اللہ چلا رہا ہے. ہم جو بھی عمل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، ان کے کچھ نہ کچھ اثرات ضرور مرتب ہوتے ہیں. اور اگر گناہ کر رہے ہیں تو اللہ کا قانون انصاف، اللہ کا غضب اپنا کام کر سکتا ہے، اگرچہ اس کی رحمت غالب ہے. علامہ ابن سیرین اور دوسرے بہت سارے سلف کے اس طرح کے واقعات ہیں، موقع نہیں ہے کہ وہ کہتے تھے حضرت ابن سیرین کہ اگر میری لونڈی مجھ سے کچھ زبان درازی کرتی، بدتمیزی کرتی، تو میں اس پر تہمت لگانے یا کچھ غصہ ہونے سے پہلے یہ سوچتا تھا کہ مجھ سے کوئی گناہ ہوا ہے، اللہ کے جناب میں کوئی غلطی ہوئی ہے، تبھی میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے بدتمیزی. سوچئے ہمارے ساتھ آج کیا کیا ہو رہا ہے. ہم بار بار پڑھتے سنتے ہیں، کوئی نئی بات نہیں ہے کہ صحابہ کرام اکیلے میں غلطی کی ہے. اپنے شوہر اپنی بیوی سے رمضان میں روزے کی حالت میں مباشرت کر بیٹھے، اللہ کے رسول سے آ کے کہا کہ مجھ پر حد جاری کیجیے، میں نے ایسا ایسا کر لیا. زنا ہو گیا، آ کے اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں. ایسے کتنی مثالیں ہیں.
یہ کیوں تھا ایسا؟ اس لیے کہ وہ اللہ رب العالمین کی توحید کو، اس کی صفات و اسما کو جو قرآن و حدیث میں وارد ہیں جیسے ہے ویسے ہی مانتے تھے، اور مان کر ایک ایمان اور یقین کے اعتبار سے جب کوئی مانتا ہے تو اس کے اثرات، اس کے سوچنے پر، فکر پر، غور، اس کی پلاننگ پر، اس کے اعمال پر، سب چیزوں پر اس کے اثرات پڑتے ہیں۔ لہذا صحابہ کرام پر اس کا اثر تھا، اور یہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور قرآن کی تربیت ہے۔ قرآن بار بار اللہ کی ناموں کو، اللہ کی صفات کو جو ذکر کرتا ہے تو ہماری اور آپ کی تربیت کر رہا ہے، ہم کو یہ دروس دے رہا ہے، جس میں سے چند اثرات کو میں نے ذکر کیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر اس گناہ سے، نافرمانی سے بچائے جس کی بنیاد پر اللہ رب العالمین غضبناک ہوتا ہے، ناراض ہوتا ہے، اور اپنی ناراضگی کے نتیجے میں مختلف قسم کے عذاب سے دنیا اور آخرت میں دوچار کرتا ہے۔ اللہ ایسے سارے اعمال اور چیزوں سے ہمیں محفوظ رکھے اور دنیا و آخرت میں کامیابی سے نوازے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ علیکم وللمسلمین واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وصلی اللہ علی نبینا محمد۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔